میں کمانا بھی چاہتی ہوں، پڑھنا بھی چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس میرا شناختی کارڈ بھی نہیں ہے۔ آپ ابھی شادی کریں گی تو آئی ڈی کارڈ آپ کا آپ کے شوہر کے نام سے ہی بنے جی بالکل۔ گا، اس کے بعد آپ کو آگے کے معاملات میں آسانی ہوگی۔ وہ ایک لڑکی نے آپ لوگ سے رابطہ کیا تھا اور آج وہ بہت اچھی ایک زندگی گزار رہی ہے اور بالکل۔ خوشحال ہے اپنی زندگی میں۔ ہوں۔ تو اس وجہ سے میں نے آپ لوگ سے رابطہ کیا اور آپ لوگ سے اپیل ہے، اور جتنے اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے اپیل ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو عزت کرنے والا ہو، عزت دار ہو، میرے سارے قرض جو ہے وہ اتارے اور مجھ سے شادی کریں۔ ان وقت جترا بھی بھیڑ بھائن سندھ کا ماں کے ڈسن تھا تا مانجی स्टोरी ॿुधी आहे मां जी तव्हां खां अपील आहे त तव्हां मुंहिंजी मदद कयो। मां ॾाढी परेशान आहियां ऐं मुश्किल वक़्त में आहियां। السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ ملک نعمان رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی لڑکی موجود ہے جو کہ سندھ سے لاہور میں آئی ہے، کس مقصد کے لیے؟ صرف اور صرف اپنا فیوچر بنانے کے لیے اور اسٹڈی کرنے کے لیے، یعنی اسٹڈی کرنے کا شوق سوری یعنی اسٹڈی کرنے کا شوق سندھ سے لاہور لے آیا، لیکن لاہور میں آ کے ایسی ایسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا جن کا آپ تقاضا نہیں کر سکتے۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا مقصد تھا سندھ سے یہ لاہور میں آئی، اپنی فیملی کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا، یہاں تک کہ اپنے علاقے کو چھوڑنے کے بعد، اپنی فیملی کو چھوڑنے کے بعد لاہور میں آ گئیں اور یہاں ہاسٹل میں رہنے لگیں، اسٹڈی بھی کی لیکن پریشانیاں بھی آئیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں یہ سب کیوں کیا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ کس لیے آپ کو سندھ سے لاہور آنا پڑا اور یہ اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا؟ میں پڑھنا چاہتی تھی اور جس گاؤں سے میں تعلق رکھتی ہوں وہاں پر اسٹڈی کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے مجھے منع کرتے تھے ہر بات میں۔ میں چاہتی تھی کہ میرا اپنا ایک لائف سٹائل ہو، میں اچھے سے پڑھ سکوں، لوگ جانیں مجھے جس طرح ٹی وی پر لوگ جو ہے وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن میرے گھر والے جو ہے وہ پڑھائی کے سخت خلاف تھے۔ ان کے نزدیک پڑھائی بہت بڑا جرم، اس وجہ سے آپ کے فادر کیا کرتے ہیں؟ ان کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، انتقال ہو گیا، اس کے بعد آپ کی والدہ نے ہی سنبھالا آپ کو؟ جی بالکل۔ کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم 6 بہن بھائی ہیں۔ 6 بہن بھائی ہیں، اور ان میں سے صرف ایک آپ ہی ہیں جن کو اسٹڈی کا شوق ہے یا باقی دوسروں کو بھی تھا؟ نہیں، اور تو 2 بہنیں تھیں، وہ بھی پڑھنا چاہتی تھیں لیکن کبھی دباؤ میں آ کر انہوں نے شادی کر لی۔ دباؤ میں آ کے شادی کر لی؟ تو آپ کے بھی گھر والے آپ کی شادی کروانا چاہ رہے تھے؟ جی بالکل، وہ چاہتے تھے کہ 8ویں کے بعد میری شادی ہو جائے۔ تو آپ نے گاؤں میں 8 کلاس تک پڑھا یا میٹرک کلیئر کیا تھا؟ 8 کلاس تک پڑھا لیکن بہت مشکل سے۔ میرے گھر والوں کو پتہ نہیں تھا کہ میں پڑھ رہی ہوں، لیکن اچھا۔ ان کو پتہ لگا جب، تو انہوں نے پھر یہی چاہا کہ میری شادی ہو جائے۔ میرے چچا زاد بھائی جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ تشدد بھی کیا اور بہت زیادہ انہوں نے تنگ کیا۔ میرا رشتہ ایک جگہ کر دیا، جو لڑکا مزدور تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ جس طرح میری بہنیں 2 بہنیں میری شادی کی اور آج وہ روتی بھی ہیں لیکن کسی کو دکھ بھی نہیں سنا سکتی، بالکل۔ ان کو دیکھ کر میں نے سبق سیکھا کہ مجھے پڑھائی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں اور باہر جا کے اپنی زندگی کو بناؤں۔ جی بالکل۔ اندازہ نہیں تھا کہ باہر کی دنیا ایسی ہے جس طرح کہ آپ کو ماحول کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ نہیں بالکل، اگر اندازہ ہوتا تو شاید میں رک جاتی، لیکن یہ ہے کہ میں چاہتی تھی کہ بس میں پڑھوں اور بس میں نے یہی چاہا کہ بس میں یہاں سے چلی جاؤں اور اپنا فیوچر بنا لوں۔ ابھی آپ کیا اسٹڈی کر رہی ہیں؟ ایڈمیشن کس میں لیا آپ نے؟ میں کالج میں یہاں پر ایڈمیشن لیا ہے۔ ایڈمیشن لیا ہے، اور ایڈمیشن فیس جو ہے وہ آپ نے ادا کر دی ہے؟ میری کچھ دوستیں بنی یہاں پر آ کر، تو انہوں نے جو ہے وہ پہلے کچھ مہینوں میں انہوں نے میری مدد کی، وہ میرا ہاسٹل کا رینٹ بھی دے دیتی تھی کیونکہ جو میں اپنے گھر سے لے کر آئی تھی وہ تو لگ چکا، سفر کیا، اور شروع میں آئی تھی، لاہور کا پتہ نہیں تھا، میں اپنے گھر سے بھی کبھی نہیں نکلی تھی، گھر سے بس جو جس گھر میں میری ماں کام کرتی تھی اس گھر تک کا سفر میں نے طے کیا تھا، مجھے کبھی پتہ نہیں تھا، باہر کی دنیا کا نہیں پتہ تھا۔ یہاں پر آ کے کچھ پیسے جو ہے وہ فضول لگ گئے کیونکہ باہر پہلی دفعہ دیکھا تھا، کچھ فضول لگ گئے، کچھ جو ہے وہ ضروریات اپنی پوری کی، لیکن اب جو ہے وہ دوستیں بھی پیچھے ہٹ چکی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ تم بھی کماؤ۔ میں کمانا بھی چاہتی ہوں، پڑھنا بھی چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس میرا شناختی کارڈ بھی نہیں ہے۔ اچھا، شناختی کارڈ بھی نہیں ہے؟ بنا ہی نہیں تھا یا گھر سے لانا بول گئی تھی؟ نہیں، بنا ہی نہیں تھا۔
ٹھیک ہو گیا. یعنی ابھی آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ابھی شادی کریں گی تو آئی ڈی کارڈ آپ کا آپ کے شوہر کے نام سے ہی بنے گا, جی بالکل. اس کے بعد آپ کو آگے کے معاملات میں آسانی ہوگی. اچھا, آپ پہلے تو چلے دوست ہیں, آپ کی ہیلپ کرتی رہی, آپ کھانا بھی کھا لیتی تھی, سارا کچھ کرتی تھی, ظاہری بات آپ کا بھی پیٹ ہے, بھوک لگتی ہوگی, تو کھانا کہاں سے کھاتی ہیں, کماتی تو آپ کچھ بھی نہیں. یہ ہے کہ دوست ہیں, انہوں نے وہ بالکل تو نہیں, لیکن وہ کہتی ہیں کہ ہم سارا تو تمہارا نہیں کر سکتے, لیکن کچھ جو بناتی ہیں کھانے جو پینے تک ہیلپ کر سکتے ہیں. کھانے پینے تک ہیلپ کر کبھی سکتے ایسا ہیں. بھی جب ہوتا تک ہوگا 2-2 دن آپ بھوکی رہتی ہوں گی, کھانا نہیں کھاتی ہوں گی جب وہ باہر گھر سے. جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں, تو ہوں. وہ میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. جو ان کا راشن ہوتا ہے وہ مجھے دے جاتی ہیں, وہ پھر جس تھوڑا تھوڑا کر کے میں چلاتی ہوں. ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہوگا کبھی کہ 2-2 3 3 دن بھوکی رہ گئی, یا صرف پانی پی کے گزارا کیا, ہلکا پھلکا کھا کے گزارا کیا. جی بالکل. کیسے گزارا کر رہی ہیں؟ گھر میں ٹھیک نہیں تھیں آپ, نہ پڑھتی, نہ بڑے خواب دیکھتی, آپ اپنے گھر میں ہی رہتی, کم از کم اس ٹائم ایک اچھی زندگی تو گزار رہی ہوتی. آپ کو نہیں لگتا اچھی زندگی گزار رہی ہوتی؟ میرا نہیں خیال ہے, میں چاہتی تھی کہ میں کچھ بن جاؤں, ہوں. کیونکہ اگر آج میں اپنے آپ کو, اپنی وہ 2 بہنیں جو شادی کر کے پچھتا رہی ہیں یا کچھ بول نہیں سکتی اپنے حق کے لیے, ہوں. میں ان سے بہت بہتر ہوں. اور وہ لڑکیاں جو وہاں پر رہ رہی ہیں, ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے. چاہے میں اس وقت مشکل میں ہوں, پریشانی میں ہوں, لیکن مجھے یقین ہے کہ میں کچھ بن جاؤں گی. اور وہ لوگ جو مجھے اس وقت مجھ سے ناراض ہیں, وہ مجھ سے ناراضگی ختم کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے اسٹڈی کے لیے اپنے نیکسٹ سیمسٹر کی جو فیس دینی ہے, اور اس کے علاوہ بھی آپ کے ہاسٹل کے اخراجات ہیں, آپ نے بتایا کہ کافی منتھ ہو گئے ہیں آپ رینٹ بھی نہیں دے پائی, تو وہ بھی آپ کے سر پہ قرضہ ہے, اور اس کے علاوہ آپ کی فیس ہے, اور آگے معاملات ہیں. تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے اپنا جو ہاسٹل کا رینٹ جو ہے وہ ادا نہیں کیا؟ 3 ماہ ہو گئے ہیں. 3 ماہ ہو گئے رینٹ ادا نہیں کیا. رینٹ کتنے؟ 10,000. 10,000 رینٹ ہے, یعنی 3 ماہ کا 30,000 آپ کا رینٹ ہو گیا. اور سیمیسٹر کی آپ کی فیس کتنی ہے؟ وہ ہے 45. 45,000. یعنی آپ کہہ لیں راؤنڈ اباؤنڈ آپ کے اوپر اگر ٹوٹل قرضہ یا ٹوٹل جو آپ کے اوپر سر پہ اس ٹائم بوجھ ہے وہ 80,000 سے 1 لاکھ روپے تک ہے, جی بالکل. یعنی 70-80 ہزار 1 لاکھ راؤنڈ باؤنڈ ہے. تو یہ سارا کچھ کیسے مینیج کریں گی, کیا پلان ہے آگے؟ میں جب لاہور آئی تو ہاسٹل میں میری ایک دوست تھی, اس نے بتایا آپ لوگوں کے چینل کے بارے میں. پھر میں نے کافی زیادہ دیکھنی شروع کر دی آپ لوگوں کی ویڈیوز. پھر میں نے دیکھا کہ کوئی ایسے, کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ چینلز ہیں جو مدد کرتے ہیں, لیکن میں چاہتی تھی کوئی اعتماد والے لوگ ہوں تاکہ میری آگے کی زندگی خراب نہ ہو جائے. تو ایک دوست ہے, اس نے بتایا تھا کہ آپ کے چینل پہ ایک اور لڑکی نے جو ہے وہ ایک لڑکی نے آپ لوگ سے رابطہ کیا تھا, اور آج وہ بہت اچھی ایک زندگی گزار رہی ہے اور بالکل. خوشحال ہے اپنی زندگی میں. تو اس وجہ سے میں نے آپ لوگ سے رابطہ کیا, اور آپ لوگ سے اپیل ہے, اور جتنے اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے اپیل ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو عزت کرنے والا ہو, عزت دار ہو, میرے سارے قرض جو ہے وہ اتارے اور مجھ سے شادی کریں. اچھا, آپ شادی بھی اس کے ساتھ کریں گی جو شخص آپ کا ساتھ دے, اور آپ کے ان مشکل حالات میں آپ کا ساتھ دے, اور آپ کا قرض اتارے, اور ساتھ ساتھ آگے سیمیسٹر کی جو فیس ہے وہ ادا کر دے, اور آپ کو پڑھنے میں آگے آپ کی ہیلپ کرے, ایسے شخص سے شادی کر لیں. جی بالکل. ایج کتنی ہونی چاہیے اس شخص کی؟ کیا آپ کی ایج کا ہونا چاہیے, نوجوان خوبصورت ہونا چاہیے, یا پھر اگر اولڈ ایج بھی ہو یا تھوڑی بڑی ایج کا بھی ہو وہ بھی چلے گا؟ جی دیکھیں, مجھے ایج سے کوئی مسئلہ نہیں ہو, جو بھی ایج ہوگی میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. جو بھی ایج ہو, بس آپ کو عزت دے, آپ سے محبت کرے, اور آپ کے معاملات جو ہیں وہ سارے کلیئر کرے. جی بالکل. اچھا, آپ اپنی زبان میں, کیونکہ آپ سندھ سے آئی ہیں, اپنی زبان میں ایک بار جو ہے ہمارے دیکھنے والے ویورز کو پیغام دے دیں کہ وہ آپ کی ہیلپ کریں, یا آپ سے اگر شادی کریں تو وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. اپنی زبان میں کچھ بھی آپ بول دیں. हिन वक़्तु जेतिरा बि भेण भाइण सिंध खां मूंखे ॾिसनि था, तव्हां मुंहिंजी स्टोरी ॿुधी आहे, मुंहिंजी तव्हां खां अपील आहे त तव्हां मुंहिंजी मदद कयो. मां ॾाढी परेशान आहियां ऐं मुश्किल वक़्त में आहियां. چلیں جی, ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ میں اس ٹائم بہت مشکل میں ہوں, مجھے ضرورت ہے, مجھے آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ میں سے کوئی ایسا شخص جو کہ ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے, یا ان کی ہیلپ کر کے ان کے جو اخراجات ہیں وہ اٹھا لے اور ان کے ساتھ نکاح کر لے, تو یہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں گی. لیکن میری گزارش ہے, اگر آپ واقعی سیریس ہیں, اگر آپ واقعی اس کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہتے بلکہ اسے واقعی نکاح کرنا چاہتے ہیں اور اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, تو ہی رابطہ کیجئے گا. ادروائز آپ سے گزارش ہے کہ کسی کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, اور کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے. آپ
اگر سیریس پرسن ہے تو ہی رابطہ کیجیے گا. جی تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ملک نعمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.